السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بختاور بیٹا ناشتہ تو کر کے جاؤ، خالی پیٹ کیا پڑا جائے گا؟ راشدہ نے آئینے کے سامنے کھڑی بختاور سے کہا۔ اماں مجھے نہیں کھانا یہ غریبوں والا ناشتہ، ہر روز چائے اور سوکھی روٹی نہیں کھانا، مجھے اٹھا کے لے جائیں یہاں سے۔ بختاور نے چڑھ کر اپنی ماں راشدہ سے کہا، میں اور تمہارا باپ جو کما کر لاتے ہیں اسی سے یہ پورا گھر چل رہا ہے، تو کیوں نہیں سمجھتی بختاور؟ ہم غریب لوگ ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے جو ملتا ہے کھا لیا کرو۔ راشدہ نے ناشتہ اٹھاتے ہوئے اپنی بیٹی بختاور سے کہا، مجھے اپنی مفلسی کے قصے نہ سنایا کریں، نفرت ہے مجھے ان قصوں سے، چلی جائیں یہاں سے، مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے۔ بختاور ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، جس کی ماں گھروں کے برتن صاف کر کے کماتی، جبکہ اس کا باپ ایک مزدور تھا۔ اس کے دو چھوٹے بھائی تھے۔ بختاور کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ایک عورت نے کروایا تھا، جس کے گھر میں بختاور کی ماں بہت سالوں سے کام کرتی تھی۔ وہ خیرات سمجھ کر بختاور کی فیس کے پیسے بختاور کی ماں کو دے دیا کرتی تھی۔ بختاور کی ماں دو تین گھروں میں کام کرتی تھی۔ کام والے گھروں سے جو کپڑے اور جوتے ملتے، انہیں بختاور کی ماں بختاور کے ناپ پر سی کر اسے دے دیتی، جنہیں پہن کر بختاور بہت خوبصورت لگتی۔ بختاور ہر روز یونیورسٹی میں رکشے پر جاتی، مگر یونیورسٹی کے گیٹ سے بہت پہلے ہی اتر جاتی۔ بختاور اتنا سج دج کر یونیورسٹی جاتی جیسے کسی بنگلے کی باسی ہو۔ بختاور اپنی ماں باپ کو اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر جانا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے ماں باپ اور دونوں بھائی اس کے لیے شرم کا باعث ہیں، کیونکہ ان کا حلیہ بختاور کے لیے بے عزتی کا باعث ہے۔ بختاور، تمہارے پیرنٹس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کبھی یونیورسٹی آئے ہیں، اور نہ ہی تم اپنے گھر پر انوائٹ کرتی ہو یار۔ بختاور کی دوست ماہم نے بختاور سے کہا، جبکہ بختاور اپنے دوستوں کے گروپ کے ہمراہ کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ ایکچولی میرے فادر گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اور ماما بھی ٹیچر ہیں، ان دونوں کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے وہ کبھی آ نہیں سکتے۔ بختاور نے بہت خود اعتمادی سے جواب دیا۔ او اچھا، بختاور ویسے تم کس ایریا میں رہتی ہو؟ بختاور کے ایک دوست نعمان نے پوچھا۔ او یار، مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنی تھی، ابھی یاد آیا ہے۔ ایکسکیوز می۔ بختاور موبائل کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئی اور فوراً کیفیٹیریا سے باہر چلی گئی۔ بختاور یونیورسٹی سے گھر رکشے میں واپس جاتی اور گھر کے قریب پہنچتے ہی دوپٹہ سر پر رکھ لیتی۔ اس سے پہلے اس کا دوپٹہ گردن کے گرد ہوتا۔ اماں میں تھک کر آئی ہوں، مجھ سے یہ گھر کے کام نہیں ہوتے، آپ کرتی ہی کیا ہے پورا دن؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں یونیورسٹی میں آرام سے کرسیوں پر بیٹھی رہتی ہوں؟ پورا دن پڑھنا ہوتا ہے، بہت تھکن ہو جاتی ہے، اور گھر آ کر آپ برتن دھونے کا کہہ دیتی ہیں۔ بختاور نے غصے سے راشدہ سے کہا۔ راشدہ جو 3 گھروں کا کام کر کے تھکی ہاری آئی تھی، چپ چاپ برتن دھونے لگی، جبکہ بختاور کتاب کے اندر موبائل رکھ کر سوشل میڈیا استعمال کرنے لگی۔ خالہ کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ اپنے کل موہی بیٹے کا رشتہ میرے لیے مت لے کر آیا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ایک بار مجھے دیکھو اور اپنے اس بیٹے کو دیکھو، میں کہاں پڑھی لکھی اور حسین لڑکی، اور تمہارا بیٹا ایک عام سا دکاندار۔ بختاور نے برآمدے میں بیٹھی عابدہ سے کہا، جو اس وقت راشدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ راشدہ اور عابدہ دونوں بہنیں تھیں۔ بختاور کا یہ لہجہ سن کر اس کی ماں نے اسے چپ کروانا چاہا، مگر بختاور نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی۔ عابدہ کا بیٹا جمشید بختاور کو بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ وہ ایک نہایت شریف اور فرمانبردار لڑکا تھا۔ اس نے اپنی ساری تعلیم پرائیویٹ پڑھ کر مکمل کی تھی، اور اب وہ اپنے ابا کے ساتھ دکان پر بیٹھتا تھا اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا، مگر بختاور کو جمشید ایک آنکھ نہ بھاتا۔
در حقیقت بختاور اپنے ایک کلاس فیلو بالاج کو پسند کرتی تھی جو ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ بالاج کو بختاور میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ بختاور ہی تھی جو اکثر بالاج کے آگے پیچھے گھوما کرتی تھی اور اس پر ڈورے ڈالا کرتی تھی۔ بالاج آج تو جناب بہت ہی ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وٹ آر یو ویئرنگ؟ بختاور نے ادائیں دکھاتے ہوئے بالاج سے پوچھا۔ یار ڈیزائنز شرٹ ہے، ماما نے گفٹ دیا تھا برتھ ڈے پہ۔ بالاج نے شرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ واؤ ویری نائس، بہت اچھی پسند ہے آنٹی کی، بالکل میری طرح۔ بختاور نے بالاج کو پیار بھرے انداز میں گھورتے ہوئے کہا۔ دونوں مسکرا دیے۔ بختاور سوشل میڈیا پر بھی بالاج کی تصویر اور ویڈیوز کو لائک کرتی اور اسے اکثر مختلف پوسٹ کے نیچے ٹیگ کرتی۔ وہ بالاج کے شاہانہ لائف سٹائل اور پرسنالٹی سے بے حد متاثر تھی۔ بالاج کی تصویر دیکھتے ہوئے وہ اکثر اس کے لیے بیک گراؤنڈ کو زوم کر کے ان ساری جگہوں کا جائزہ لیتی جہاں بالاج تصویر لیتا۔ یار بالاج کا بھوت میرے سر پر سوار ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، پتہ نہیں کیا جادو کر رکھا ہے اس نے مجھ پر۔ بڑی کرسمیٹک پرسنالٹی ہے بندے کی، اور اوپر سے اس کی ڈریسنگ اور کارز۔ بختاور نے اپنی دوست ماہم سے کہا جبکہ وہ دونوں کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ ارے یار چھوڑو بالاج کو، جب دیکھو اسی کی باتیں کرتی رہتی ہو، تم بھی کچھ آرڈر کرو نا، ماہم نے بختاور سے کہا۔ نہیں نہیں یار میں تو ڈائٹنگ پر ہوں اور کیفیٹیریا کے یہ ان ہائیجین آئٹمس نہیں کھاتی، بختاور نے جواب دیا۔ تبھی تو اتنا اچھا فگر ہے تمہارا، ماہم نے جواب دیا۔ یونیورسٹی میں بختاور ہر وقت بالاج سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی۔ کبھی ہمیں بھی ٹائم دے دیا کرو مسٹر ہینڈسم، بختاور نے لاؤنج میں کھڑے بالاج سے کہا۔ ارے یار ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے، بڑا بزی ہوں آج کل، گھر میں شادی چل رہی ہے، بالاج نے جواب دیا۔ شادی؟ کس کی شادی؟ بختاور نے استفسار کیا۔ یار میری بڑی بہن کی شادی ہے اس ویکینڈ پہ، اسی کی تیاریوں میں مصروف ہوں، بالاج نے جواب دیا۔ تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم نے ہم میں سے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا؟ ہاؤ مین، بختاور نے کہا۔ یار ابھی کارڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئے، آپ سب کو ضرور انوائٹ کروں گا، بالاج نے جواب دیا۔ میں تو ضرور آؤں گی تمہاری بہن کی شادی پر، بختاور نے ادائیں دکھاتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ بالاج نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ مسٹر ہینڈسم کی بہن کی شادی ہو اور میں نہ اٹینڈ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بختاور نے جواب دیا۔ دونوں مسکرا دیے۔ شادی کی تقریب میں بختاور بہت سج دھج کر اپنی دوست ماہم کے ساتھ جا پہنچی۔ اس نے ایسا کرنے کے لیے بھی اپنی ماں سے 100 جھوٹ بولے تھے۔ میرون کلر کا لانگ فراک زپ تن کیے، پیروں میں میرون جوتا اور بال کرلز کر کے بختاور شادی کی تقریب میں گئی تھی۔ اس وقت وہ بے انتہا پرکشش اور حسین لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب میں وہ ارد گرد ہونے والی ہر سرگرمی کو بہت دلچسپی سے نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سیٹ اپ بہت ہی حیران کن تھا۔ یہ ایک بہت ہی شاہانہ شادی تھی۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم نے ڈائٹنگ نہیں کرنی کیا؟ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی بختاور سے ماہم نے پوچھا۔ نہیں یار آج میری چھٹی ہے، آج کے دن نو ڈائٹنگ، بختاور نے پاستا کھاتے ہوئے ماہم کو جواب دیا۔ ماہم کو بختاور کے کھانے کا انداز تھوڑا معیوب لگا۔ شادی کی تقریب کے دوران جب بختاور کو موقع ملتا وہ بالاج کے پاس چلی جاتی اور اسے اپنی ادائیں دکھاتی۔ کافی خوبصورت لگ رہا ہے تم پر یہ میرون ڈریس، بالاج نے بختاور کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جس پر بختاور پھولے نہ سمائی۔ بختاور کو میرون جوڑے میں دیکھ کر آج تو بالاج کا دل بھی دھڑکا تھا۔ یار اس نے میری تعریف کی، کین یو امیجن؟ اس نے میری تعریف کی،
او مائی گاڈ، آئی ایم فیلنگ سو لکی، بختاور نے پرجوش انداز میں ماہم کو بتایا۔ اب بلاج بختاور کی اداؤں کے جال میں پھنس ہی گیا۔ دونوں کی دوستی ہو گئی اور اب یونیورسٹی میں زیادہ تر وقت دونوں کا ساتھ گزرتا۔ بلاج جب بھی بختاور سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتا وہ اسے ٹال دیتی۔ ایک دن بلاج اور بختاور لان میں بیٹھے تھے کہ اچانک دور سے بختاور نے اپنے ابا کو آتے دیکھا، جو ایک پرانی شلوار قمیض اور پیروں میں پھٹے پرانے چپل پہنے ہوئے تھے۔ بختاور اپنے ابا کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ یار تم یہی بیٹھو، مجھے واش روم جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر بختاور فوراً اٹھی اور سامنے والے بلاک میں چلی گئی۔ بلاک کے دوسری طرف کے ایگزٹ سے اس نے اپنے ابا کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اتنی بڑی یونیورسٹی وہ بختاور کو ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب وہ ایک بلاک کی بیک سائڈ پر پہنچے تو بختاور ان کے پاس جا پہنچی۔ ابا یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آئے ہیں؟ اپنے کپڑے دیکھے ہیں آپ نے؟ میری کتنی بےعزتی ہوگی اگر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو، بختاور نے چڑ کر اپنے باپ سے کہا، جس کو سن کر بختاور کے باپ کو بہت شرمندگی ہوئی۔ بیٹا میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، میں تمہیں کال نہیں کر پایا، اسی لیے خود چلا آیا۔ میں اور تمہاری ماں ایک دن کے لیے گاؤں جا رہے ہیں، تمہارے تایا کی طبیعت خراب ہے، میں تمہاری چھٹی لینے آیا تھا تاکہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر میں رہ سکو۔ بختاور کے باپ نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے چلتی ہوں میں آپ کے ساتھ، آپ جائیے گیٹ سے باہر، میں اپنا بیگ لے کر وہیں آتی ہوں۔ بختاور نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے باپ سے کہا۔ بختاور نے اپنا بیگ اٹھایا اور نظریں چراتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اب وہ اپنے باپ کے پیچھے چلتی تو جا رہی تھی، لیکن اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اس نے فوراً ہی ایک رکشے کو روکا اور دونوں باپ بیٹی اس میں بیٹھ گئے۔ بختاور تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں لان میں کتنی دیر تک تمہارا ویٹ کرتا رہا؟ فون پر بات کرتے ہوئے بختاور سے بلاج نے پوچھا۔ یار میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، مجھے فوراً گھر آنا پڑا۔ آئی ایم سو سوری، بختاور نے جواب دیا۔ اٹس اوکے، اب کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ بلاج نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ بہتر ہے، میڈیسن لی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی، اور شاید کل یونیورسٹی نہ آ پاؤں، بختاور نے جواب دیا۔ بختاور اور بلاج کی دوستی رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ بلاج کو بھی بختاور اب پسند آنے لگی۔ یار آج ماما تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر انہیں یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ مجھے تمہارے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کب تک چلے گا ایسا؟ اگر تم واقعی میرے ساتھ اپنا مستقبل دیکھتی ہو تو ہمارے پیرنٹس کو ایک دوسرے سے ملنا ہوگا، بلاج نے بختاور سے کہا، جس پر بختاور بے حد پریشان ہو گئی۔ یار ایکچولی میرے ماما بابا بہت ٹاکسک ہیں، وہ میری شادی میرے کزن سے کروانا چاہتے ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور میری سوتیلی ماں ہر وقت میرے بابا کے کان بھرتی رہتی ہے، میں اس لیے تمہیں اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتاتی، بہت ٹاکسک فیملی ہے میری۔ بختاور نے من گڑت کہانی بلاج کو سنا دی، جس پر بلاج اسے حوصلہ دینے لگا۔ بلاج اس کہانی کو سن کر بہت فکر مند ہوا، اسے پتا تھا کہ اس کی ماں مسز صدیقی جو اسٹیٹس کو بے انتہا اہمیت دیتی ہے، وہ جب تک بختاور کے والدین سے مل نہیں لے گی اور ان کو ہر لحاظ سے جانچ نہیں لے گی، کبھی بھی یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی۔ بلاج ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، بہت ٹاکسک ماحول ہے میرے گھر کا، پلیز مجھے وہاں سے بہت دور لے چلو، تمہاری ماما کو اپنی ماما سمجھوں گی اور ہمیشہ ان کی عزت کروں گی، بختاور نے بلاج سے کہا۔ بلاج ہمیشہ بختاور کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا۔ وہ یہ سوچ کر مان گیا کہ اگر کورٹ میرج کر لی تب تو اس کی ماں کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ دونوں نے کورٹ میرج کا ارادہ کر لیا۔ بختاور نے اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک منٹ کے لیے بھی نہ سوچا۔ اسے فکر تھی تو بس اپنی خواہشات کی اور اپنی زندگی کی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس طرح مہارت سے جھوٹ بول کر بلاج کے ساتھ شادی کر لے گی اور اس کی زندگی بدل جائے گی، پھر اسے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ غربت کی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی اور نہ ہی کبھی اس گندے ماحول میں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کورٹ میرج کر لی اور بلاج بختاور کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ بلاج کا یہ قدم دیکھ کر بلاج کی ماں مسز صدیقی نے پہلے پہل تو بہت غصہ کیا۔ بلاج یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟
تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے۔ یہ خبر اگر میڈیا تک گئی تو ہماری کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ کون ہے یہ لڑکی، کہاں سے آئی ہے یہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اور اگر یہ بات آگے بڑھی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ تم اسے اس کے گھر چھوڑو، مسز صدیقی نے آگ بگولا ہو کر کہا۔ نہیں آنٹی، میرے والدین بلاج کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہی آپ کی کوئی بدنامی ہوگی۔ میری سوتیلی ماں تو مجھ سے چھٹکارا چاہتی تھی، وہ لوگ تو مجھے ڈھونڈیں گے بھی نہیں۔ آپ پلیز مجھے اپنے گھر رہنے دیجیے۔ بختیور نے ہاتھ جوڑ کر دہائی دی۔ بختیور کو یقین تھا کہ اس کے غریب ماں باپ اس کا پیچھا نہیں کر پائیں گے۔ اب بلاج کی ماں مسز صدیقی وقتی طور پر تو خاموش ہو گئی، لیکن بختیور کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی برا تھا۔ وہ ہر بات پر اسے گھر سے بھاگنے کا طعنہ دیتی اور اس کے چلنے پھرنے اوڑھنے پہننے پر تنقید کرتی۔ ایک دن اچانک بلاج کی ماں کی ایک دوست مسز فاروقی ان سے ملنے آئی، جس کے سامنے جب بختیور آئی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک اٹھی، کیونکہ یہ وہی عورت تھی جو بختیور کی فیس دیا کرتی تھی اور جس کے گھر برسوں بختیور کی ماں نے کام کیا تھا۔ اس نے فوراً ہی بختیور کو پہچان لیا۔ بختیور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کام کرتی ہو کیا ادھر؟ مسز فاروقی نے بختیور سے پوچھا۔ آپ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ مسز صدیقی نے استفسار کیا۔ ہاں، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اس لڑکی کو۔ اس کی ماں نے 12 سال میرے گھر کام کیا ہے اور یہ بچی اکثر میرے گھر آیا کرتی تھی، مسز فاروقی نے جواب دیا۔ کام؟ کون سا کام؟ میں کچھ سمجھی نہیں، مسز صدیقی نے حیرانگی سے کہا۔ میرے گھر کا کام؟ اور کون سا کام؟ اس کی ماں ایک غریب عورت ہے جو میرے گھر کا کام کرتی تھی، بڑی وفادار نوکرانی ہے میری۔ اس بچی کا نام بختیور ہے، یہ یہاں کیسے؟ مسز فاروقی نے کہا۔ یہ بات سن کر مسز صدیقی آبگولا ہو گئی اور اس نے بختیور کو وہاں سے جانے کا کہا۔ اب ساری کہانی کھل گئی۔ بلاج اور اس کی ماں کو سب پتہ چل گیا۔ اسٹیٹس کو اہمیت دینے والی مسز صدیقی کے سامنے جب بختیور کے سارے راز افشا ہوئے تو اس نے 1 منٹ میں بختیور کو اپنے بیٹے سے طلاق دلوائی اور دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ جب بختیور 1 مہینے بعد لٹ پٹ کر اپنے گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بھاگنے کی بدنامی کے غم نے اس کے غریب باپ کی جان لے لی ہے۔ تیرا غریب باپ، جس نے تجھے چلنا سکھایا، جس نے خود بھوکا رہ کے تجھے کھانا کھلایا، جہاں تک ہو سکا پڑھایا۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا، سب کچھ تیرے لیے کیا، اور تو جب جوان ہوئی تو تجھے ہمارے جاہل ہونے پر شرمندگی ہونے لگی، تجھے ہمارے حالات سے نفرت ہونے لگی، تجھے اس گھر سے نفرت ہونے لگی جس کے آنگن میں تو کھیل کر بڑی ہوئی تھی، تجھے اس ماں سے نفرت ہو گئی جس نے 9 ماہ تجھے پیٹ میں رکھا، اور پھر تو اس باپ کو بھی کھا گئی جو تیری چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے پورا دن مزدوری کرتا۔ اب کیوں آئی ہے؟ اب تجھے کیا چاہیے خود پر سے وارنے کے لیے؟ غم میں چور بختیور کی ماں نے بختیور سے کہا۔ اب وقت نے بختیور کا سارا غرور خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے آئینہ دیکھ لیا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ جھوٹی شان و شوکت صرف عارضی طور پر ہی انسان کو سکون مہیا کر سکتی ہے، اور اصلی سکون تو اپنی جڑوں سے جڑے رہنے میں ہی ہے۔ جو انسان اپنی بنیاد سے کنارہ کشی اختیار کر کے جینے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا، اسے لوگ بہت آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔ کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا مجھ سے، میں تمہیں ہر گناہ معاف کر سکتی ہوں، مگر میں اس وقت کے لیے تمہیں کیسے معاف کروں جب تمہارا باپ تمہاری دی ہوئی بدنامی کے باعث تڑپتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا؟ میں ان لمحات کے لیے تمہیں کبھی نہیں معاف کر سکتی۔ چلی جو یہاں سے، نکل جو یہاں سے۔ یہ کہہ کر بختیور کی ماں نے اسے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے بختیور کو اس کی ماں باپ کی ساری قربانیاں یاد آئیں۔ اب نہ ہاتھ میں جوتا تھا اور نہ گلے میں دوپٹہ۔ وہ بہت بے آبرو ہو کر ان گلی کوچوں میں سے نکال دی گئی جس سے اس کو کبھی نفرت ہوا کرتی تھی۔ اب اسے یہاں بھی تحفظ نہ ملا۔ چلتے چلتے جب وہ اپنی کزن جمشید کی دکان کے پاس سے گزری تو اس نے بھی اسے بڑی حقارت سے دیکھا، اتنی حقارت سے کہ بختیور کی نظریں زمین میں گڑ گئی۔ بہت دن بے یار و مددگار گھومنے کے بعد اب اسے بیت المال میں پناہ مل ہی گئی، جہاں وہ اکیلی بیٹھی رہتی اور خود سے باتیں کرتی رہتی، جس کے پیش نظر بیت المال کی انتظامیہ نے اسے مینٹل ہسپتال میں منتقل کر دیا اور وہ آج بھی وہیں مقیم ہے۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔